بسم الله الرحمن الرحیم. اور کچھ نہیں تم کا علاج سے کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. تم کا علاج کے سوا اور کچھ نہیں. خاک شفا ہے میری دوا اور کچھ نہیں. کہ گر چاہتے ہو چاہتے ہو فاطمہ آئے بہشت سے. گھر میں بچھاؤ فرش ادا اور کچھ نہیں. ارے یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا. کہ یہ کیوں جناب آپ کا چہرہ اتر گیا. میں نے تو یاری ہی کہا اور کچھ نہیں. میں نے تو یاری ہی کہا اور کچھ نہیں. تم سن ہے ابھی کا پھیلا سالار بنے گا. یہ کم سن ہے ابھی قافلہ سالار بنے گا. اور شبیر کے لشکر کا علمدار بنے گا. یہ شبیر کے لشکر کا علمدار بنے گا. یہ عباس کے تیور یہ بتاتے ہیں ابھی سے. عباس کے تیور یہ بتاتے ہیں ابھی سے. اور یہ ہو کے جوان ہے دارے بنے گا. یہ ہو کے جوان ہے دارے بنے گا. کہ دشوار ہے اس دور میں حق بات کا کہنا. کہ دشوار ہے اس دور میں حق بات کا کہنا. اور کیا کوئی بھلا بھی سامنے بنے گا. کیا کوئی بھلا بھی سامنے بنے
بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صلوات پڑھ دو ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ فروخ جہاں بنت مومن علی کی روح کو اصال فرمایا. صلوات پڑھو. بزرگان محترم و برادران عزیز، سورہ جمعہ کی دوسری آیہ کریمہ کو عنوان کلام کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. چونکہ مجلس ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے اور ایصال ثواب بھی ایک مومنہ کے ایصال ثواب، اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اس آیہ کریمہ کو عنوان کلام کے طور پہ آپ کے سامنے پیش کیا. حالانکہ ذہنوں میں خیال ہوگا کہ بظاہر تو مضمون بے ربط نظر آتا ہے. مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے. عموماً یا تو ایصال ثواب کی مجلسوں میں موت و حیات عنوان ہوتا ہے، یا اگر کسی مومنہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو خاتون جنت سلام اللہ علیہا کا تذکرہ ہوتا ہے. میں یہ بھی عرض کر دوں اپنی طرف سے پہلے ہی، اس میں بہت سے افراد ایسے ہیں جو میرے اس مزاج سے واقف ہیں اور جانتے ہیں. حضرت معصومہ صدیقہ طاہرہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہا کی بابرکت ذات گرامی کی فضیلت کے تقاضوں کے تحت میں اپنے طور پہ جو احتیاط رکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زبان پر باوضو ہونے کے بعد بھی بی بی کا اسم مبارک میں اپنی زبان پہ جاری نہیں کرتا، کیونکہ یہ اصول ہے مقام احترام میں آپ اسم کو حذف کر کے اسم کا نہ دہرا کے لقب استعمال کریں. یہ علم المعانی کا ایک اصول ہے جو آپ کے سامنے اس کے. اس لیے میں گریز کرتا ہوں کہ مجھ جیسا نااہل اس
مقدس ذات کا اسم گرامی اپنی زبان پہ جاری کروں. یہ احتیاط میری اپنے لیے ہے جس کا میں پابندی سے عمل کرتا ہوں. ہاں، اگر کہیں متن حدیث میں یہ اسم آ جائے، جہاں تک آپ کو اپنے طور پہ ذکر کرنے کا تعلق ہے، تو وہاں پہ اصول احترام یہ ہے کہ اسم کو حذف کر دیجئے اور لقب کے ذریعے سے اپنی بات کو مکمل کیجیے. لیکن اگر وہی اسم کہیں متن حدیث میں آ جائے تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہوتی کہ یہاں پہ اسم کو ترک کر کے آپ لقب استعمال کریں، کیونکہ یہ متن حدیث ہے اور معصوم کی زبان سے نکلا ہوا لفظ ہے، اس میں تبدیلی کا حق آپ کو نہیں. پھر وہی لفظ دہرائیے جو حدیث کا ہے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والا. اس لیے میں اگر کہیں متن حدیث میں ہوتا تو میری مجبوری ہوتی کہ وہاں میں یہ نہیں کر سکتا. اطاعت لازم ہے، جو معصوم کی زبان سے صادر ہوا ہے لفظ وہی دہرانا ہے، تو وہاں پہ تو میں اسم کو ذکر کر لیتا ہوں، باقی میں احتیاط برتتا ہوں. تو یہ سورہ جمعہ کی دوسری آیت کریمہ ہے جس میں پیغمبر اکرم کے لیے ارشاد ہو رہا ہے، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ. اب یہ رسول اکرم کے تعارف کے لیے ہے، پیغمبر اکرم کو پہچنوانے کے لیے ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں. ترجمہ آپ کے سامنے عرض کروں. وہ ہے، یعنی اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرنے والے ہیں، تزکیہ نفس کرنے والے ہیں، یعنی نفسوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، نفسوں کو سدھارنے والے ہیں. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے. یہ ظاہری ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جبکہ یہی مضمون انہی لفظوں کے ساتھ قرآن کریم میں سورہ جمعہ کے علاوہ 3 جگہ پر اور آیا ہے. 2 بار سورہ بقرہ میں آیا، 1 بار سورہ انعام میں آیا، اور 4تھی بار یہ سورہ جمعہ میں. لفظ بھی یہی ہے، ترتیب بھی یہی ہے، بس ایک جگہ پہ ترتیب بدلی ہے. وہاں تزکیہ نفس جو ہے وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ کے بعد ہے، ورنہ باقی جگہ پہ تقریباً ترتیب بھی وہی ہے. میں موضوع کو پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، اس لیے میں سب حوالے نہ دے کے اپنی بات تک آنا چاہوں گا، ایک اشارہ کرنا چاہوں گا. اس سورہ جمعہ کے علاوہ 3 جگہ پر اور یہی مضمون انہی لفظوں کے ساتھ. لیکن جب میں نے غور کیا تو یہ محسوس کیا کہ یہ مضمون سورہ جمعہ میں جس موقع پر ہے وہ انفرادیت رکھتا ہے. اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جہاں پہ لفظ بھی وہی ہو، مضمون بھی وہی ہو، کہیں بھی کہہ دیا جائے اہمیت تو وہی ہونا چاہیے. نہیں، کبھی کبھی موقع محل کے اعتبار سے بھی، سیاق و سباق کے اعتبار سے بھی درمیان کے جملے کا مفہوم بدل جاتا ہے. میں آیات کے اعتبار سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ منفرد ہے، نہیں، قرآن کریم کی ہر آیت اپنی جگہ پہ معجز نما ہے. ہر آیتوں میں تقابل کر ہی نہیں سکتا کون کمتر کون بہتر. موقع کے اعتبار سے جو مضمون یہاں سورہ جمعہ میں ذکر ہوا یہ منفرد ہے، کیونکہ سورہ بقرہ میں جو 2 جگہ ذکر ہوا اس میں پہلا مقام تو وہ ہے کہ جو دعائے ابراہیمی کے ذیل میں ہے. دوسرا مقام وہ ہے جب تحویل قبلہ ہوئی تو تحویل قبلہ کے فوراً بعد پروردگار عالم نے اسی مضمون کو انہی لفظوں کے ساتھ دہرایا کہ یہ تحویل قبلہ تمہارے اوپر ایسا ہی احسان ہے جیسا ہم نے تمہارے اوپر احسان کیا تھا اس وقت کہ ہم نے تمہارے درمیان میں ایک ایسا رسول بھیجا تھا جو آیات کی تلاوت کرنے والا تھا، تزکیہ نفس کرنے والا تھا، اور کتاب و حکمت کی طرح. وہی مضمون، وہی لفظ. تیسرے مقام پر
مومنین پہ احسان جتایا براہ راست کہ یہ ہمارا مومنین پہ احسان ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں ایسا رسول بھیجا کہ جو آیات کے تلاوت کرنے والا ہے، تزکیہ نفس کرنے والا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ لفظ بھی وہی ہے، مضمون بھی وہی ہے، لیکن جو سورہ جمعہ میں ہے وہ منفرد اس بنا پر ہے کہ جب میں نے ان چاروں جگہوں کو آپس میں رکھا، سامنے رکھا، تو ایک جگہ تو نظر آیا کہ دعائے ابراہیمی کے ذیل میں ہے کہ جب جناب ابراہیم اور اسماعیل دونوں مل کے بارگاہ الہی میں مناجات کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کعبے کو بلند کرتے وقت جب وہ دیواریں بلند کیا، اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں مسلم قرار دے اور ہماری ذریت میں ایک امت مسلمہ قرار دے اور ان میں ایک ایسا رسول قرار دے جو تیری آیات کی تلاوت کرنے والا ہو، تزکیہ نفس کرنے والا ہو اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہو۔ تو ان چاروں مقام کو جب سامنے رکھا تو یہ سورہ جمعہ منفرد نظر آیا، کیوں؟ وہاں مناجات کے ذیل میں ہے، دوسرے منزل میں وہ بھی مقام احسان ہے، تحویل قبلہ کے بعد ہے، اور سورہ انعام میں تو سیدھے کہا ہے کہ یہ ہمارا مومنین پہ احسان ہے۔ لیکن یہاں سورہ جمعہ میں جب آپ غور فرمائیں گے تو محسوس ہوگا کہ سورہ جمعہ کا آغاز ہو رہا ہے اوصاف الہی سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اب اس کے بعد کہتا ہے هو الذی بعث فی الامیین۔ تو یہاں جس موقع پر، جس محل پہ یہ ذکر آیا، یہ بیان آیا، یہ انفرادی حیثیت رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں اوصاف الہی کے ذیل میں ہے۔ آپ یہ تجزیہ کریں کہ هو الذی کہہ کے وہ پیغمبر اکرم کا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ ہے جس نے امیین میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجا جو آیات کی تلاوت کرنے والا ہے، تزکیہ نفس کرنے والا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والا ہے۔ میں پھر آپ کے ذہنوں کو متوجہ کروں گا دوبارہ سے ترجمہ کر کے، یہ نہیں کہا کہ یہ محمد وہ ہے، یہ کہا کہ اللہ وہ ہے۔ اب آپ محسوس کیجئے اس کلام کی بلاغت کو، اللہ اپنے لیے کہہ رہا ہے کہ میں وہ ہوں، اور سورہ کی ترتیب دیکھیے، اوصاف الہی سے شروع ہو رہا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے وہ سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور اس کے بعد اپنے صفات گناتا ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو مالک حقیقی ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو قدوس ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو عزیز ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو حکیم ہے۔ اب پھر سوال کریے کون اللہ؟ تو آواز دیتا ہے وہ اللہ جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ اب آئیے یہاں پہ پہچانیے مقام پیغمبر اکرم کو، عظمت پیغمبر اکرم کو، کہ یہاں پہ پیغمبر کا تعارف نہیں ہو رہا ہے، کیونکہ اگر پیغمبر کا تعارف کرایا جاتا تو اللہ یہ کہتا یہ محمد وہ ہے جس کو اللہ نے بھیجا، لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ اللہ وہ ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ تو اندازہ لگائیے وہ ذات کتنی عظیم ہوگی کہ جس ذات کو خالق کائنات مخلوق کے سامنے پیش کر کے اپنی رفعت اور اپنی شان کو پہچانوائے۔ ایک صلوات بول دے محمد والے۔ اتنی عظیم ذات کہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے، اپنے کو پہچانوانے کے لیے اس ذات کو سامنے رکھ دیا کہ مجھے پہچاننا ہے تو میں وہ ہوں جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ اب اندازہ لگائیے کہ پیغمبر اکرم کو سامنے رکھ کے اپنی رفعت اور اپنی شان کو پہچانوا رہا ہے کہ اس کو دیکھتے جاؤ اور مجھے پہچانتے جاؤ۔ اتنی عظیم ذات، اتنا معتبر رسول، اتنا محترم رسول، ایسا رسول کہ جس کی تعظیم کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب۔ میں نے شروع میں کہا تھا شاید ربط محسوس نہ ہو کہ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے اور آیت کا انتخاب یہ، تو میں نے پوری تفصیلی مجلس مجھے اس آیت کریمہ کے ذیل میں نہیں پڑھنا ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں صرف ایک جملہ آپ تک پہنچانا ہے، جس کی بنا پہ میں نے انتخاب میں اس آیت کریمہ کا سہارا لیا۔ اتنا عظیم رسول کہ کائنات کے ذرے ذرے پہ اس کی تعظیم واجب ہے، کوئی بھی مستثنیٰ نہیں، چاہے زمین کے رہنے والے ہو یا آسمان کے رہنے والے، سب پر اس پیغمبر اکرم کی، اس رسول کی تعظیم واجب ہے۔ تو اتنا عظیم رسول
کہ جس کی تعظیم کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب ہو، تو اندازہ لگائیے کہ اتنا عظیم رسول ہے کہ کائنات کی ہر مخلوق پر اس رسول کی تعظیم واجب ہے، تو وہ ذات کتنی محترم ہوگی جس کے احترام میں خود یہ رسول کھڑا ہو جائے۔ صلوات بول دے محمد والے محمد۔ کتنی عظیم ذات ہوگی وہ کہ اس کی تعظیم میں وہ رسول کھڑا ہو جائے گا جس کی تعظیم کائنات کے ذرے ذرے پہ واجب۔ اس ذات گرامی کو سمجھنا اتنا آسان نہیں، اور پھر یہ کہ یہ تعظیم کس لیے تھی؟ محبت اور شفقت کی بنا پر۔ دیکھیے ایک صلوات پڑھ دیجیے میں گریز بھی کروں گا کہ میرا مضمون طویل نہ ہو، اس لیے چاہوں گا کہ میری گفتگو کہیں سے الجھے نہ۔ اگر نوجوانوں کے ذہن میں کہیں سے سوال ہو تو برملا ممبر پہ مجھ سے کر سکتا ہے سوال، میں جتنی گفتگو کر رہا ہوں اس کے درمیان کا سوال۔ بہت عظیم ذات کہ پیغمبر اکرم خود اس ذات گرامی کے لیے کھڑے ہو جاتے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری کی پوری روایت یہ ہے کہ جس وقت بی بی تشریف لاتی تھی تو رسول اپنی مسند سے کھڑے ہو جاتے تھے، اور صرف کھڑے نہیں ہوتے تھے کہ کھڑے رہیں بس، نہیں، جدھر سے بی بی آ رہی ہوتی تھی بی بی کی طرف قدم بڑھاتے تھے، استقبال کے لیے آگے بڑھتے تھے، اور بی بی کے قریب پہنچ کے دونوں ہاتھوں کو بی بی کے اپنے ہاتھوں میں لیتے تھے، ہاتھوں کا بوسہ لیتے تھے اور آنکھوں سے لگاتے تھے، اور اس کے بعد استشمام فرماتے تھے۔ ہاتھوں کا بوسہ لینے کے بعد استشمام فرماتے تھے۔ استشمام کا مطلب میں اپنے نوجوانوں کا چھوٹے بچوں کے لیے آسان کر دوں، سونگتے تھے ہاتھوں۔ تو بی بی سوال کرتی تھی بابا یہ کیا ہے؟ کہا بیٹی میں جنت سے سیب کی خوشبو سونگ رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے۔ اتنی عظیم ذات ہے۔ اور یہاں پہ ایک جملہ کہہ دوں کہ جتنے صفات نبیوں کو ملے یا اماموں کو ملے، ہر صفت میں بی بی سب کی شریک ہے۔ کوئی ایک بھی فضیلت ایسی نہیں جو کسی معصوم کو ملی ہو، نبی کو یا امام کو ملی ہو اور وہ بی بی کو نہ ملی۔ ہر فضیلت میں سب کی شریک ہے، لیکن ایک فضیلت ایسی ہے جس کی اکیلی وارث ہے، وہ فضیلت نہ کسی نبی کو ملی نہ امام کو ملی۔ میں نے ایک جملہ کہا تھا نا شروع میں، میں کہہ رہا مزاج یہ کہ اس ذات گرامی کے لیے میں تھوڑا سا حساس رہتا ہوں، اور اس میں گرامی بھی اپنی زبان پہ جاری نہیں کرتا۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ خلاق کائنات نے بھی اس ذات گرامی کو انفرادیت سے دیکھا ہے۔ بی بی خود سب کی فضیلتوں میں شریک، لیکن ایک فضیلت کی ایسی اکیلی وارث ہے کہ وہ فضیلت نہ کسی نبی کو ملی ہے نہ کسی امام کو ملی ہے۔ آپ کہیں گے وہ کون سی فضیلت ہے؟ دیکھیے ہر نبی اور ہر معصوم اور ہر امام کا نور صلبوں کی منزلیں طے کر کے آیا ہے، اسلاب سے گزر کے آیا ہے۔ صلب آدم میں آیا، صلب نوح میں آیا، صلب ابراہیم میں آیا، صلب اسماعیل میں آیا، اور اس طرح سے صلبوں کی منزلیں طے کی ہے۔ لیکن بی بی زہرا کا نور وہ ہے کہ جس نے صلبوں کی منزلیں طے نہیں کی۔ ان 13 انوار کو تو صلبوں میں رکھ دیا، لیکن نور زہرا کو اللہ نے اپنی بارگاہ میں رکھا، اور بارگاہ میں رکھنے کے بعد جب یہ نور ان انوار کا ظہور ہوا تو اپنے پیغمبر کو آواز دی، میرے حبیب میں نے تمہارے احترام میں پوری شریعت تمہارے پاس بھیج دی، تم سے میں نے کوئی طلب نہیں کی، کچھ نہیں خواہش کی، کچھ نہیں چاہا تم سے کہ مجھے تمہیں کوئی آیت دینا ہے، تو تم سے یہ کہا ہو کہ بستر سے نیچے آ جاؤ یا مسجد تک آ جاؤ یا ممبر تک آ جاؤ۔ میں نے اور نبیوں کی طرح تمہیں شریعت نہیں دی کہ ان کو اپنی جگہ پہ بلاؤں اور پھر شریعت ان کے حوالے کروں، بلکہ تمہارے احترام کی خاطر جہاں پہ تم ہوئے
ہم نے شریعت وہیں بھیج دی، تم بستر پہ ہوئے ہم نے آیت وہیں بھیج دی، تم آنگن میں ہوئے ہم نے تمہارے احترام میں آیت وہیں بھیج دی، تم مسجد میں ہوئے ہم نے تمہارے احترام میں آیت وہیں بھیج دی۔ لیکن میرے پاس ایک ایسا تحفہ ہے کہ جو اگر تمہیں اس تحفے کی خواہش ہے تو میں تم تک نہیں بھیج سکتا، وہ تحفہ لینا ہے تو میری بارگاہ میں آنا ہوگا۔ اور وہ تحفہ کیا تھا؟ وہ تحفہ نور زہرا تھا۔ شب معراج براہ راست صلب پیغمبر اکرم میں یہ نور پیوست ہوا، تو اس فضیلت کی اکیلی حامل یہ نور زہرا ہے، کیونکہ اس خالق کائنات کو یہ گوارا نہیں تھا جو میری غیبت کی مظہر ہے وہ صلبوں کی بھی منزلیں طے کر لے۔ بہت عظیم خاتون، بہت عظیم ذات گرامی، ذات مقدس، تو پیغمبر اکرم تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آگے بڑھتے تھے، ہاتھوں کو پکڑ کے آنکھوں سے لگاتے، بوسہ لیتے اور استشمام فرماتے تھے اور فرمایا کرتے تھے، بیٹی میں جنت کے سیب کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، وہ سونگ رہا ہوں۔ اب روایتوں نے یہاں تک تو نقل کر دیا کہ رسول پھر اپنی جگہ پہ بیوی کو بٹھا دیا کرتے تھے، تشریف فرما کیا کرتے تھے۔ آگے روایت خاموش ہے، آگے نہیں معلوم کہ رسول خود بھی بیٹھتے تھے یا کھڑے رہتے تھے۔ ایک سلامات پڑھتے محمد والے تو یہ عظمت زہرا۔ اچھا کوئی ممکن ہے یہ کہہ دے کہ یہ تو محبت میں تھا، رشتے میں باپ تھے، اور چونکہ کئی بیٹے فوت ہو چکے تھے اس لیے اولاد کی محبت شدت اختیار کر گئی، اس بنا پہ ایسا کرتے تھے۔ تو ہمارے یہاں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم رسول کی زندگی کے دو حصوں میں بانٹیں، لیکن پیغمبر اکرم کو ماننے کا جو سب سے زیادہ دعویٰ کرتے ہیں ان کے یہاں دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ایک پرسنل لائف، ایک سرکاری لائف، ایک ذاتی زندگی، ایک ڈیوٹی کی زندگی۔ یہ بات میرے نوجوان سمجھ رہے ہیں؟ ایک ذاتی زندگی، ایک ڈیوٹی کی زندگی۔ مثلا اگر آپ کی کئی نوکری ہے تو ایک وہ زندگی جو آپ کی اس ڈیوٹی سے متعلق ہے، اس عہدے سے متعلق ہے جس عہدے پہ آپ ہیں، اور ایک آپ کی پرسنل اپنی زندگی، گھر آنے کے بعد آفس سے جس طرح چاہے رہے، جیسے چاہے جیے۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، کیونکہ ہم تو قرآن کے ماننے والے ہیں نا، اور قرآن نے مجبور کر دیا، وہ ما محمد الا رسول، بس یہ رسول ہیں، گھر پہ رہے تب بھی رسول ہے، مسجد میں رہے تب بھی رسول ہے۔ انہوں نے دو حصوں میں کہا کہ ایک تو پیغمبر اکرم کی سرکاری زندگی میں عہدے والی زندگی کا ذکر، کہ جو عہدے والی زندگی میں حکم دیتے ہیں وہ ہوتا ہے واجب، اور جو ذاتی زندگی میں پیغمبر اکرم کو کرتے ہوئے دیکھے وہ ہوتا ہے سنت۔ یہ میرا مذہب نہیں ہے بھائی، یہ اچھی طرح سمجھ لے بچے بھی، میں دوسروں کا قول نقل کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے دو حصوں میں سنت اور واجب کو سمجھانے کے لیے یہ آسانی کر دی کہ جو بحیثیت رسول فرمائیں گے وہ واجب ہو جائے گا، اور جو اپنے طور پہ عمل انجام دیں گے وہ سنت رہے گا، یعنی جو بھی کچھ مسواک کریں گے تو سنت ہوگا۔ یہ پیغمبر اکرم کا ذاتی عمل ہے، اپنے گھر کی زندگی ہے، جس انداز سے وہ بیٹھ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں دسترخوان پہ، یہ سب ان کی سنت قرار پائے گی کہ یہ ذاتی زندگی کے اعمال ہے۔ تو انہوں نے دو حصوں میں یہ تقسیم کر دی، تو کہتے ہیں نہیں یہ تو صرف فرط محبت تھی، ایک باپ کی محبت تھی۔ اچھا یہ ذاتی بنا پر تھی کہ ایک باپ ہے، گھریلو زندگی تھی ان کی، منصب کی زندگی نہیں تھی؟ کہاں، یہ تو ذاتی زندگی تھی ان کی۔ تو بھائی تمہارے ہی اصول کے اعتبار سے ذاتی زندگی کا عمل جو ہے وہ سنت بنتا ہے، اور آپ سے زیادہ سنت پہ عمل کون کرے گا؟ آپ تو سنت کے اتنے پابند ہیں اس ترقی یافتہ دور میں، جہاں ایک سے ایک تکنیک آ گئی دانتوں کو صاف کرنے کے لیے، آپ مسواک لے کے گھوم رہے ہیں۔ ایک سلامات پڑھتے محمد والے محمد۔ تو آپ سے زیادہ پابند کون ہوگا؟ سنت پہ عمل کرنے والا، سنت کا عمل پیرا، سنت پہ جان فدا کرنے والا۔ آپ تو سنت ہی پہ جان فدا کرتے آئے ہیں، آپ نے ساری سنتیں تو لے لی کہ جو بھی رسول نے کیا وہ سنت ہے، اس کو لے لو، سنت کو نہ چھوڑو۔ تو بھائی اگر پیغمبر اکرم کا یہ عمل
ذاتی زندگی کا ہوتا تو سنت قرار پاتا، اور سنت کے پابند آپ ہیں۔ مجھے آپ اپنی پورے مذہب میں اصحاب سے لے کے علماء تک دکھا دیجئے کسی نے اس سنت پہ عمل کیا ہو۔ اگر یہ عمل سنت ہوتا تو آپ عمل کرتے یا نہ کرتے، لیکن اصحاب نہ چوکتے، وہ بھی اپنی بیٹیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوا کرتے، ہاتھوں کو چوما کرتے، بوسہ لیا کرتے اور سونگا کرتے۔ ان کا عمل نہ کرنا بتا رہا ہے کہ رسول کا ذاتی فیصلہ نہیں ہے، یہ منصب رسالت کی ذمہ داری ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد۔ یہ منصب رسالت کی ذمہ داری ہے۔ شاید اسی لیے اللہ نے اسباب بھی بنائے تھے کہ وہ جانتا تھا کہ بعد والے ذہن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تو پیغمبر اکرم کی ذاتی زندگی ہے، اس لیے ایسے موقع بھی لا کے رکھے کہ دیکھو اگر عید کے دن پیغمبر اکرم کہ اپنے نواسوں کے لیے ناکہ بن جائے تو اس کو سادہ زندگی نہ کہنا، نانا کی محبت نہ کہنا، اسے رسالت کی ذمہ داری سمجھ لینا۔ کیونکہ ممکن ہے تم یہ کہہ دو کہ یہ تو ان کی گھریلو زندگی ہے، نواسوں سے بے انتہا محبت ہے، نواسوں نے ضد کی تو ناکہ بن گئے۔ دیکھو میں تمہیں ان شہزادوں کی عظمت پہچانوانے کے لیے ایک منزل اور لا کے دے دوں گا کہ رسول اپنے منصب پہ ہوں گے، اور منصب پہ بھی اس وقت کہ مسجد میں منبر پہ ہوں گے، خطبہ دے رہے ہوں گے، اور بچے کے دامن سے اگر ابا لپٹ گئی تو پیغمبر کو خطبہ روکنا پڑے گا، تاکہ اندازہ لگا سکو کہ یہ ان کی ذاتی محبت نہیں، یہ منصب کی ذمہ داری۔ اب تو منصب پہ ہیں، منبر پہ ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، بچے کا دامن رضا کے دامن سے الجھا۔ یہ عجیب جملہ ہے جو مجھے نہیں کہنا چاہیے احترام امامت میں، امامت کا قدم الجھتا نہیں ہے، لیکن چونکہ منشاء الہی یہ تھی کہ دنیا سمجھ سکے کہ ان شہزادوں کے لیے جو عمل پیغمبر اکرم انجام دے رہے ہیں وہ ذاتی محبت کی بنا پہ نہیں ہے، یہ رسالت کی ذمہ داریوں میں۔ اگر رسالت کی ذمہ داری نہ ہوتی تو پیغمبر اکرم خطبہ روک کے منبر سے نیچے اتر کے شہزادے کو اپنی آغوش میں نہ لیتے، اور صرف آغوش ہی میں نہیں لیا بلکہ لے کے منبر پہ آ گئے اور فرمایا ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ یہ عصمت اس گھرانے کی تو پیغمبر اکرم تعظیم فرماتے تھے۔ اب ایک حدیث، ایک صلوات پڑھتے محمد والے، اب ایک حدیث تو مجھے پہنچا ہی دوں آپ تک۔ تو یہ بی بی زہرا کے لیے کہتا تھا کہ اتنی عظیم خاتون ہے کہ خود پیغمبر اکرم تعظیم فرمائے۔ اچھا، پیغمبر اکرم کی ذمہ داری اسلام پہنچانا ہے، توحید کا پیغام پہنچانا ہے، امامت کا کام اس پیغام کی نشر و اشاعت اور حفاظت، یہی ہے نا امامت کی ذمہ داری۔ پیغمبر اکرم کا کام پیغام توحید کو پہنچانا، اور امامت کی ذمہ داری اس پیغام کی نشر و اشاعت اور حفاظت۔ کوشش کی میں نے جملے میں کہ پورا مفہوم سمٹ جائے۔ تو اب یہ بتائیے، نبوت اور امامت کے فریضے دونوں آپ کی سمجھ میں آ گئے۔ مشکل بات کہہ رہا ہوں، اور چونکہ مجھے ایک ہی مجلس پڑھنا ہے، اس کو حل بھی کرنا ہے۔ تو اب یہ بتائیے کہ جن کو اتنی عظمت دی کہ اپنے پیغمبر سے بھی تعظیم کرا لی، ان کا فریضہ منصبی کیا ہے؟ بھئی ایک سوال کر سکتا ہے نا نوجوان؟ پیغمبر اکرم کی عظمت اس بنا پر کہ پیغام توحید پہنچا رہے ہیں، امامت کا احترام اس بنا پر کہ اس پیغام کی نشر و اشاعت اور اس کی حفاظت فرما رہے ہیں۔ اب یہ ذات گرامی، یہ ذات مقدسہ، یہ عظیم خاتون کہ جس کی تعظیم کے لیے خود پیغمبر اکرم کھڑے ہو جائیں، تو ان کا فریضہ کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان کی ذمہ داری وہ ہے کہ رسالت کی بھی حفاظت کرنا ہے، ان کو امامت کی بھی حفاظت کرنا ہے۔ نہیں، وہ بے شک تو عقیدت کی بنا پر ہے،
کہ یاسر بھائی صحیح کہہ رہا ہوتا. ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. عقیدت کی بنا پہ آپ نے بے شک کہہ دیا، معنویت کے اعتبار سے نہیں، معنویت کے اعتبار سے سمجھے. وہی دو موقع ایسے تھے جہاں بی بی کی ضرورت تھی، جہاں رسالت بھی بچنا تھی اور امامت بھی بچنا تھی. ایک موقع رسالت کو بچانے کا تھا کہ بی بی کے ہاتھ میں تھی ربوبیت، الوہیت اور رسالت، کہ بی بی چاہیں گی تو بچا لیں گی. اور ایک موقع ایسا آیا تھا کہ امامت کو ضرورت تھی کہ کوئی امامت کو بچا لے. ان دو موقعوں کے لیے وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. ایک صلوات پڑھ دیں محمد. اب ایک حدیث عرض کر دوں میں آپ کے سامنے. پیغمبر اکرم کا بی بی کے لیے ارشاد کیا ہے؟ اب چونکہ متن حدیث ہے مجھے اس میں ہی لینا ہے، نام لے کے حدیث کو بیان کرنا. فاطمہ بضعۃ منی، سیدہ میرا ٹکڑا ہے. یہ میرا جو میں نے ترجمہ کیا انی، منی مجھ سے. اب رسول نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے. یہ خود کیا ہے؟ تو قرآن نے آواز دی وما محمد الا رسول، اس کے علاوہ کچھ نہیں. جو کچھ ہے یہ ذات وہ صرف رسول ہے. تو اب ٹکڑا کس کا ہوئے؟ بی بی رسول کا. پیغمبر اکرم کو محدود کر دیا نا قرآن کریم نے کہ یہ صرف رسول ہے، کچھ اور نہیں. جب صرف رسول ہے اور وہی رسول یہ کسی کو کہہ دے کہ یہ میرا ٹکڑا ہے تو اس کا مطلب رسالت کا ٹکڑا. کسی بھی چیز کو ٹکڑوں میں تقسیم ہونا یہ اس کا کمال ہے یا نقص ہے؟ ایک سامنے کی بات ہے، یہ رومال ہے میرے ہاتھ میں اس رومال کا اگر کوئی ٹکڑا الگ کر دوں تو وہ ٹکڑا ہونا اس رومال کا کمال ہے یا نقص ہے؟ ہر آدمی کہتے کہ بھئی یہ تو رومال کا نقص ہو جائے گا اگر اس میں سے ٹکڑا کر دیں آپ. کمال تو اس کا یہی ہے کہ یہ پورا سلامت رہے. تو یہ حدیث پیغمبر اکرم نے بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے لیے بیان فرمائی. ان کی فضیلت کے لیے. بی بی اپنی فضیلت میں کسی کی محتاج نہیں، بس اتنا ہی کافی تھا کہ صلبوں کی منزلیں اس نور نے طے نہیں کی. بس یہ ایک اکیلی دلیل سب کے لیے کافی تھی، کہیں سے ضرورت نہیں. بی بی کو سورج کا تعارف نہیں کرایا جائے گا، خوشبو کا تعارف نہیں کرایا جائے گا. بی بی خود اس مقام پر ہیں، خود اس منزل پر ہیں کہ اپنی ذات گرامی کو پہچانوا لیں. اب جو پیغمبر نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، یہ کس لیے کہا؟ بی بی کو پہچانوانے کے لیے نہیں، بی بی کو پہچانوانے کے لیے نہیں، اپنی نبوت کو بچانے کے لیے کہا. اچھی بات ہے آپ نے ساتھ نہیں دیا، کیونکہ جب تک بات سمجھ میں نہ آئے تو داد دینی بھی نہیں چاہیے. نبوت کو، اپنی نبوت کو بچانے کے لیے کہا ہے پیغمبر اکرم، اپنی ضرورت کے تحت کہا. ضرورت تھی رسالت کو. نقص ہے یہ ٹکڑا ہونا، لیکن یہ عظمت زہرا کہ جب تک رسالت کا جز قرار نہ پا جائے رسالت مکمل نہیں ہوتی. یہ دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جب تک یہ اس کل میں نہ مل جائیں تب تک وہ کامل نہیں ہوا کرتی. بی بی زہرا جب تک رسالت میں نہ مل جائے تو رسالت کامل نہیں ہوتی، علی دین میں نہ آ جائے تو دین کامل نہیں ہوتا. اب آپ یہ کہیں گے کہ رسالت ان کے ٹکڑا کہنے سے کیسے کامل ہو رہی ہے؟ تو اب میں بتا رہا ہوں آپ کو، قرآن کریم نے حکم دیا کہ پیغمبر اکرم جو ہیں یہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے.
اسوہ حسنہ کا مطلب میں چھوٹے بچوں نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل، یہ پیغمبر اکرم رسول اکرم جو ہے یہ امت کے لیے نمونہ عمل ہے. اور آسان آئیڈیل. یاسر بھائی ٹھیک ہے یہ جملہ؟ یہ سب کی سمجھ میں آ گیا؟ بچوں کی بھی آئیڈیل ہیں، ان کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ. اچھا، اگر پیغمبر آتے حکم دیتے تھے کہ نماز پڑھو تو پڑھ پاتے آپ؟ جانتے ہی نہیں تھے نماز ہے کیا. بھائی جس چیز کو ہم جانتے ہی نہیں اس کو ہم کریں کیسے؟ تو اس لیے ضروری تھا کہ رسول کر کے دکھائیں. اب جیسے رسول کو کرتے ہوئے دیکھا ویسے کرو، یہ ہوا نمونہ عمل. تو قرآن نے کہا یہ امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے، نمونہ عمل ہے. میں آئیڈیل کی تکرار اس لیے نہیں، وہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کر دیا. مجھے چونکہ جس لفظ کے معنی اور مفاہیم کا دائرہ ہی نہ معلوم ہو تو میں اس کے ذریعے سے زیادہ بات نہیں کرنا چاہوں. وہ تو ایک سمجھانے کے لیے میں نے آئیڈیل لفظ استعمال کیا. تو یہ نمونہ عمل بنے پیغمبر اکرم. کس کے لیے نمونہ عمل بنے؟ بھئی رسول کو قرآن میں نمونہ عمل کہا گیا تو کس کے لیے نمونہ عمل؟ امت کے لیے. کیا امت کسے کہتے ہیں؟ کیا امت میں صرف مرد آئیں گے، عورتیں نہیں آئیں گی؟ امت لفظ جب بولا جائے گا تو اس میں عورتوں کی شمولیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی. تو یہ عورت اور مرد دونوں کے لیے رسالت نمونہ عمل. قرآن کہے کہ رسالت مرد اور عورت سب کے لیے نمونہ عمل ہے. اب بتاؤ محمد کیسے نماز پڑھ کے بتائے کہ عورت کو کیسے کھڑے ہونا ہے، کیسے تشہد میں بیٹھنا ہے. بات پہنچی ذہن تک؟ بتائے کیسے بتائیں گے؟ رسالت کو نمونہ تو بنا دیا، لیکن محمد تو صرف مردوں کے لیے نمونہ بن سکتے ہیں، صرف مردوں کے لیے اسوہ حسنہ بنتے. دیکھیے صرف یہی ایک نہیں کہ بھئی چند چیزیں تو الگ نہیں، سارے مسائل الگ ہیں. حتیٰ کہ نماز میں کھڑے ہونے کا انداز مردوں کا اور ہوگا، عورتوں کا اور ہوگا. رکوع کا انداز عورتوں کا اور ہوگا، مردوں کا اور ہوگا. سجدے کا انداز عورتوں کا اور ہوگا، مردوں کا اور ہوگا. تشہد میں بیٹھنے کا انداز مردوں کا اور ہوگا، عورتوں کا اور ہوگا. اور صرف یہی نہیں کہ صرف نماز، روزے کے احکام بھی مردوں کے لیے اور ہوں گے، عورتوں کے لیے اور ہوں گے. زکوٰۃ کا بھی وہی حکم آئے گا، حج کے بھی احکام وہی ہوں گے، مردوں کے لیے اور ہوں گے، عورتوں کے لیے اور ہوں گے. تو کیا محمد کبھی عورت کے لیے نمونہ عمل بنیں گے، کبھی مردوں کے لیے نمونہ عمل بنیں گے؟ تو یہ ممکن نہیں. قرآن نے کہا تم پوری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہو، نمونہ عمل ہو. پیغمبر اکرم نے دیکھا کہ میں تو صرف محمد صرف مردوں کے لیے نمونہ عمل بن سکتا ہوں. یہ بیٹی اگر آج میرا ٹکڑا ہو جائے تو پوری امت کے لیے نمونہ. صلوات پڑھ دے محمد علیہ وسلم. تو اپنی رسالت کی تکمیل کے لیے فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، کہ قرآن نے مجھے اسوہ حسنہ کہہ دیا. بیٹی رسالت کا جز بن کے اس رسالت کو کامل کر دو، تاکہ قیامت تک کوئی بھی صرف یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ تیری رسالت میرے لیے نمونہ عمل نہ تھی. یہ جز بن گئی رسالت. اور یہ اچھا، اب بضع لفظ کا ٹکڑے سے کیا سمجھ میں آئے گا؟ یعنی جو اصل چیز ہے اس سے کم چھوٹا ہی کہلائے گا، تبھی تو ہم ٹکڑا کہیں گے. یہ رومال ہے، اگر زیادہ حصہ اس طرف بچ جائے، اس طرف کم ہو تو جس طرف کم ہوگا اس طرف آپ ٹکڑا کہیں گے، اور جدھر زیادہ ہوگا ادھر رومال کہیں گے. تو پیغمبر اکرم نے کیا فرمایا؟ یہ رسالت کا ٹکڑا ہے. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ خود باپ ہے رشتے میں، یہ بیٹی رشتے میں وہ بڑے ہیں، یہ چھوٹی ہیں، اس لیے کہہ دیا. لیکن عصمت زہرا اس کے بھی منافی تھی.
کسی اصول کی پابند نہیں تھی یہ عظمت، خاتون جنت کی عظمت۔ بضع کہا، ٹکڑا کہا، اس بنا پر خیال کر کے کہ میں باپ ہوں، یہ بیٹی، اب اس میں سے اگر میں نے کوئی ٹکڑا کیا تو جو بڑا حصہ ہے وہ رومال کہلائے گا، جو چھوٹا حصہ ہے وہ ٹکڑا کہلائے گا۔ جس طرف بھی بڑا حصہ ہو جائے گا وہ رومال کہیں گے آپ اس کو، اور جو حصہ چھوٹا رہے گا اس کو آپ ٹکڑا کہیں گے۔ تو اللہ نے کہا میرے حبیب تو نے تو اپنے رشتے کے اعتبار سے کہہ دیا کہ یہ میرا ٹکڑا ہے، کل تیری امت اسی لفظ بضع کا فائدہ اٹھا کے کہے گی کہ یہ صرف ٹکڑا ہی تو ہے، یہ صرف ٹکڑا ہی تو ہے۔ تم نے تو بیٹی ہونے کے ناطے کہہ دیا، ٹھیک ہے تمہاری بیٹی ہے، تم نے کہہ دیا، ہمیں کوئی مطلب نہیں، ہم خوش ہیں، ہم راضی ہیں تم سے، تم نے احترام کا خیال تو رکھا، رسالت میں شامل تو کیا، لیکن میرے حبیب تیری اس امت کا کیا کروں؟ یہ تو بعد میں یہی کہے کہ ٹکڑا ہی تو کہا ہے۔ تو پیغمبر اکرم آواز دیں گے، اے معبود بیٹی ہونے کے ناطے میں نے اگر ٹکڑا کہہ دیا تو وہ امت جو ٹکڑا کہہ کے بی بی کی عظمت کو ٹالنا چاہے وہ میرا دوسرا قول بھی ذہن میں رکھے کہ رشتے میں بیٹی ضرور ہے مگر اپنے باپ کی ماں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ تو اب رسالت میں شمولیت ہو گئی، اب وہ دوسرا امامت کی حفاظت، ورنہ پورا دین ہی ختم ہو جاتا۔ اب وقت بہت ہو گیا، اپنی گفتگو کو یہیں سے سمیٹوں گا۔ بھئی پیغمبر اکرم کا فریضہ سمجھ میں آیا تھا، توحید کا پیغام پہنچا، امامت کا سمجھ میں آ گیا تھا، نشر و اشاعت اور اس پیغام کی حفاظت۔ اب بی بی کا پہلا کارنامہ یہ کہ رسالت کو کامل کیا۔ حالانکہ گفتگو ابھی اگر ہوتی تو میں آگے بڑھاتا اور اس سے زیادہ مستحکم دلیل دیتا حفاظت رسالت کی، لیکن یہی پہ اکتفا کر رہا ہوں کیونکہ مجھے 1 گھنٹے کے اندر اپنی بات سمیٹنا ہے۔ اب دوسرا فریضہ کیا ہے؟ دوسرا فریضہ بی بی زہرا کا اتنا عظیم ہے کہ جہاں توحید ختم ہوئی جا رہی ہو، پیغام رسالت بھی ختم ہونے جا رہا ہو، کوئی محافظ نہ ہو، کوئی بچانے والا نہ ہو، یعنی ربوبیت، الوہیت، توحید، رسالت، نبوت، امامت سب اختتام کے قریب ہوں، اس وقت ضرورت زہرا کی ہے۔ مرحلہ مصائب کا ہے، لیکن میں بات مکمل کرنے کے لیے وہ جز مصیبت کے سمندر سے اٹھا کے کہہ رہا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے سرزمین کربلا پر جب بار بار خیمے میں آ رہی تھی اور نکل رہی تھی، کس نے کہا کیا بات، کوئی خزانہ، کوئی قیمتی شے؟ اور جب آخر میں خیمے سے برآمد ہوئی بی بی تو پشت پہ سید سجاد تھی، جلتے ہوئے خیمے سے امام کو بچا کے لائی ہیں بی بی زینب۔ یہ آپ سب کے ذہن میں ہے، بی بی زینب نے یہ طرز سیکھا کہاں سے؟ اس امامت کی حفاظت کا طریقہ دیکھیے، جب رسول اسلام کی شہادت ہو گئی اور جس دروازے پہ، میں ابھی مصائب کی طرف نہیں آنا چاہ رہا، بس وہاں سے یہ گوشہ اٹھا رہا، اور آخر میں چونکہ مجھے مصائب، اسی مصائب پہ مجلس بھی تمام کرنا ہے، باقی اگر تشنگی رہ جائے کہ امامت کی حفاظت کیسی کی تو مصائب کے گوشوں پہ توجہ کر لیجئے۔ اور اس کے فوراً بعد جہاں پہ، جس دروازے پہ رسول آ کے سلام کیا کرتے تھے، اس دروازے پہ آگ اور لکڑیاں جمع ہو گئی، اور آپ نے سنا بھی ہے اپنے زوم ناقص میں
انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے علی کو اسیر کر لیا، مولا کے گلے میں رسی کا پھندا آ گیا۔ جو شقی اور جو ظالم مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال کے اسیر کر کے لائے ہیں، وہ کس لیے لائے ہیں؟ کہ بس رسی کا پھندا ڈال کے مسجد تک لائیں گے اور اس کے بعد چھوڑ دیں گے؟ کیا مطلب تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یا تو بیعت کر لیجئے نہیں تو سر قلم۔ ساری تاریخوں نے نقل کیا یہ واقعہ، اور ایک صاحب تو کھڑے کھڑے بار بار جس وقت مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا ہے اور اتنے میں امام حسن اور امام حسین کی کمسینیں یہ بھی آ گئے ہیں، پہلو میں کھڑے ہوئے ہیں اور گریہ فرما رہے دونوں شہزادے، یہ بار بار تقاضا کر رہا ہے اس سے کہ جلدی سے حکم جاری کرو کہ ان کا سر تن سے جدا کر دے۔ اتنی عجلت تھی سر تن سے جدا کرنے کی، یا تو بیعت نہیں تو سر تن سے جدا۔ مولا نے کہا یہ ممکن نہیں، تمہاری بیعت نہیں ہو سکتی۔ وہ ساری تفصیلات مجھے نہیں پڑھنا ہے اس وقت، مجھے اس وقت آپ کے سامنے یہی گوشہ دکھانا ہے کہ امامت کی گردن پہ تلوار، ابھی حکم جاری کرے کہ سر تن سے جدا، ایک لمحے کی تاخیر اگر ہو جائے تو سر تن سے جدا ہو جائے، کیونکہ مولا کائنات بھی وصیت پیغمبر اکرم کے مطابق خاموش ہے۔ جس وقت رسی کا پھندا ڈالا، ابو ذر غفاری کو جلال آیا، غصہ آیا، بھئی کون دیکھے، کون برداشت کرے گا، اور فوری طور پہ قبضہ تلوار پہ ہاتھ ڈالا اور چاہا کہ نیام سے باہر نکالے تلوار، ہلکی تلوار کھینچ کے باہر آئی۔ سلمان نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا ابو ذر خبردار، قبضہ تلوار سے ہاتھ ہٹا لو۔ ابو ذر نے تڑپ کے کہا سلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے، یہ سب دیکھ رہے ہو اور اس کے بعد بھی نہ خود تلوار اٹھاتے ہو نہ مجھے اٹھانے دے رہے ہو، تمہارا مطلب کیا ہے؟ سلمان نے صرف ایک جملہ کہا، اے ابو ذر تم علی سے زیادہ تلوار چلانا جانتے ہو، اگر یہ موقع تلوار اٹھانے کا ہوتا تو سب سے پہلے میرا مولا تلوار اٹھاتا، اس کی نوبت نہ آتی کہ تم تلوار اٹھاؤ۔ اور ان کی کیا بساط تھی؟ یہی وجہ ہے ایک یہودی جو 10 سال سے مدینے میں رہ رہا تھا، اسی گلی میں پیغمبر اکرم کے ساتھ سلام و دعا، گفتگو گفت و شنید، ملنا جلنا سب کچھ تھا، 10 سال مسلسل پیغمبر اکرم کہتے رہے کہ اسلام لیا، لیکن مذاق میں ٹال دیا کرتا تھا۔ تعلقات تھے، اچھے روابط تھے، بول چال تھی، سلام و دعا تھی، بھائی پڑوسی تھا، پڑوسی کا حق ادا کرنا ہی تھا، لیکن دین نہیں قبول کیا اس یہودی نے 10 سال تک۔ آج جب یہ شور اور ہنگامہ دیکھا اور علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھا تو تڑپ کے گھر سے باہر نکلا، اب باہر نکلنے کے بعد دیکھا علی کے گلے میں رسی کا پھندا، کچھ دیر کھڑا دیکھتا رہا کہ دیکھے علی کیا کرتے ہیں، لیکن علی نے تلوار نہیں اٹھائی۔ کبھی اشکیہ ادھر کھینچ رہے ہیں، کبھی ادھر کھینچ رہے ہیں، علی ہے کہ رسی کے ساتھ کھینچے چلے جا رہے ہیں۔ اس یہودی نے بلند آواز سے چیخ کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ۔ تو لوگوں میں سے کچھ لوگ آگے بڑھے، اس یہودی کو کیا ہو گیا؟ 10 سال زندہ رہا رسول کے زمانے میں، رسول کہتے رہے کہ کلمہ پڑھ لو کلمہ پڑھ لو، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ آج کون سی نئی بات ہو گئی کہ بنا کسی کے کہے یہ کلمہ پڑھنے لگا؟ آ کے اس یہودی سے سوال کیا کہ تم نے یہ کلمہ کیوں پڑھا؟ تم سے جب تک رسول کہتے رہے تم نے تب تو کلمہ پڑھا نہیں، آج کس کے کہنے سے کلمہ پڑھ لیا؟ کہا نادانو تم نہیں سمجھ پاؤ گے میں نے کلمہ کیوں پڑھا۔ کل تک میری نگاہ میں رسول نہیں تھا، میرا مذہب میرے لیے حق تھا، میں تمہارے خدا کو حق نہیں جانتا تھا، لیکن آج سمجھ میں آ گیا توحید بھی حق ہے، رسالت بھی حق ہے۔ کہا وہ کیسے سمجھ میں آ گیا؟ کہا میں اس علی کے گلے میں رسی کا پھندا دیکھ رہا ہوں، ابھی چند دن پہلے جس کے ہاتھوں پہ خیبر کا وہ دروازہ میں نے اچھلتے ہوئے دیکھا تھا، جس کو 40 آدمی مل کے کھولا کرتے تھے، اتنا بہادر اتنا شجاع جو اس دروازے کو انگلیوں پہ اٹھا لے، جس کو 40 آدمی مل کے کھولتے ہوں،
اور یہ چند اوباش اس جوان کے گلے میں رسی کا پھندا ڈال لے؟ یہ ناممکن ہے۔ اگر یہ دین حق نہ ہوتا، رسول حق نہ ہوتے، توحید حق نہ ہوتی، علی حق نہ ہوتے، تو علی کبھی اپنے گلے میں رسی کا پھندا برداشت نہ کرتے۔ کوئی تو بات ہے جس کی بنا پہ اس جوان نے اپنے گلے میں رسی کا پھندا برداشت کر لیا۔ تو یہ بہت سی مصلحتیں تھی اس میں، اور مولا کائنات کے گلے میں رسی کا پھندا لے جا کے دربار کے سامنے تقاضا کیا جا رہا ہے جلدی سے قتل کا حکم جاری کرو، اور ادھر بی بی زہرا زخمی بیت الشرف میں۔ پوری کیفیت آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اسی شکستہ پہلو میں زخموں کے ہوتے ہوئے بی بی زہرا نے اپنے اس منصب کو ادا کیا۔ اس غش کے حالت سے جب غش سے بیدار ہوئی تو دیواروں کا سہارا لے کے مسجد کے اندر تک آئی۔ اب آنے کے لیے کہا خبردار، کون کہتا ہے کہ میرے ہوتے ہوئے علی کو کوئی قتل کر دے گا؟ ابھی رسیاں کھول دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ اب سلمان فارسی نقل کرتے جیسے ہی بی بی نے یہ جملہ کہا تو ایک مرتبہ دو روایت، ایک زلزلے کی بھی روایت ہے کہ زلزلہ آیا اور یہ سب ہلنے لگے تو گھبرا گئے۔ اب فوراً بی بی کو روکا کہ ہم رسی ہٹا دے رہے ہیں، علی کو کھولے دے رہے ہیں۔ یہ تھا زہرا کا علی کو دربار سے زندہ واپس لے آنا۔ یہ ذمہ داری تھی، یہ فریضہ تھا بی بی کا۔ اس وقت ضرورت تھی کہ آج جب توحید کی آواز ختم ہونے جا رہی تھی تو کوئی ایسی آواز ابھرے جو اس وقت سے لے کے قیامت تک بہوش قوم کے لیے حق کا پیغام بن جائے۔ وہ آواز تھی زہرا کی آواز، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو بالوں کے بال بکھرا دوں گی۔ مسجدوں کی دیواریں بلند ہو گئی اور ادھر بی بی نے صرف قدم بڑھایا ہی کہ قبر رسول کی طرف جائے، مسجد ہی میں قبر تھی نا، کہ قبر رسول کی طرف قدم بڑھایا اور امام حسن امام حسین علیہ السلام کا آواز دی بیٹے میرے ساتھ آؤ، میں تمہارے نانا کے قبر پہ پہنچ کے اپنے بال بکھرا کے بد دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا۔ جیسی بی بی زہرا نے قدم بڑھایا علی نے سلمان کی طرف دیکھا، سلمان بنت علی کو روکو۔ سلمان آگے بڑھے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی مولا کا حکم ہے کہ آپ بد دعا نہ فرمائے۔ تب مڑ کے کہا یا تو گلے سے رسی کھول دو نہیں تو ابھی بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لو گے۔ اس دربار سے امامت کو بچا کے لائی اس زخمی حالت میں۔ کس زخمی حالت میں، کیسی حالت میں آپ کا اندازہ ہے؟ چونکہ یہ رواداری کی وجہ ہم یہ مسائل کھل کے نہیں پڑھ پاتے۔ یہ جو جم غفیر گیا اس در پہ جہاں پہ رسول سلام کیا کرتے تھے اور دروازے پہ آگ لگائی گئی، دروازہ جلتا ہوا دروازہ، کیونکہ 3 بار بھیجا ہے نا انفس کو دربار سے کہ جاؤ علی کو بلا کے لاؤ۔ پہلی دفعہ آئے تو جناب فضہ دروازے پہ آئی، فضہ نے فرمایا جا کے کہہ دو ان سے علی کتاب خدا کو جمع کرنے میں مصروف ہے، وہ باہر نہیں آئے۔ دوبارہ غلام کو پھر بھیجا، پھر منع فرمایا۔ اب یہ پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سب اسباب کے ساتھ کہ 2 مرتبہ بلایا نہیں آئے تو اب چلو جانے کے بعد دروازے کو آگ لگا دیں گے اگر گھر کے باہر نہیں آئے۔ اب یہ سب اسباب لے کے وہاں چلے، دق الباب کیا۔ علی اپنے حجرے سے برآمد ہو کے دروازے تک آنا چاہتے، درمیان میں بی بی زہرا آئی کہ علی آج آپ نہیں بولیں گے، جب میرے بابا نے اعلان فرمایا تھا تو آپ نے گواہی دی تھی، آپ بولے تھے، وہ مدعی تھے، آپ گواہ تھے، آج آپ کی امامت کا مرحلہ ہے، آپ خاموش رہیں گے، رسول کی بیٹی بولے گی۔ یہاں سے ذمہ داری جو تھی وہ بی بی کی طرف منتقل ہوئی۔ اب بی بی دروازے کے قریب آئیں، قریب آنے کے بعد کہا کہ کیوں بلانا چاہتے ہو تم ان کو، ہمیں کم سے کم گھر میں سکون سے رہنے دو، تم نے ہمارا حق ہم سے چھین لیا، ہمیں کوئی پرواہ نہیں لیکن ہمیں کم سے کم گھر میں سکون سے رہنے دو۔ انہوں نے کہا نہیں، علی کو باہر نکالو۔ کہا نہیں، میری زندگی میں یہ ممکن نہیں کہ تم علی تک جا سکو، میں درمیان میں حائل رہوں گی۔ کہا ہم دروازے کو جلا دیں گے۔
کیا اس دروازے کو جلاؤ گے جس میں تمہارے رسول کی بیٹی رہتی ہو؟ تو جواب دینے والے نے کہا کام رسول کی بیٹی سمیت دروازہ جلا دیں گے۔ بس دروازے کو آگ لگائی گئی، جلتا ہوا دروازہ بی بی زہرا کے اوپر آیا۔ بی بی زہرا دیوار اور دروازے کے درمیان میں پس کے رہ گئی۔ ایک میخ جو پہلو میں لگی جس سے ایک پسلی شقیقہ ہو گئی شہزاد۔ جب زمین پہ گری تو بے ہوش ہو گئی اور جناب محسن کی شہادت واقع ہوئی۔ اب جو ہوش آیا تو بی بی نے فرمایا اے فضا میری مدد کرو، میرا محسن شہید ہو گیا۔ فضا آئی، آنے کے بعد بی بی زہرا کو اٹھایا، اتنے میں یہ سب اشقیہ مولا کائنات کے حجرے تک چلے گئے، گلے میں رسی کا پھندا ڈل گیا۔ اب جو فضا نے بی بی زہرا کو اٹھایا، بی بی زہرا نے دیکھا میرے والی و وارث کے گلے میں رسی کا پھندا، تو ایک مرتبہ علی کے قریب آنے کے بعد کہتی ہے کہ علی کو چھوڑ دو، علی سے دور ہو جاؤ۔ کہا نہیں، ہم علی کو نہیں چھوڑیں گے، ہم مسجد تک لے کے جائیں گے۔ تو بی بی زہرا نے قبا کا دامن پکڑا مولا کائنات کی۔ اب یہ خود کہتے کہ میں نے پوری کوشش کی کہ رسول کی بیٹی علی کی قبا چھوڑ دیں، میں نے تیز جھٹکے دے کے چھڑانا چاہا، لیکن جیسے ہی میں علی کو کھینچتا تھا رسول کی بیٹی بھی ساتھ ساتھ کھینچ کے آ جاتی تھی، ان کا ہاتھ سے دامن نہیں چھوٹتا تھا۔ کسی نے سوال کیا تو پھر تمہیں چھڑایا کیسے؟ کہا جب میں ساری کوششیں کر کے تھک گیا اور رسول کی بیٹی نے علی کی قبا نہیں چھوڑی تو میں نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کچھ نظر نہ آیا تو دیکھا سامنے قنفذ کھڑا ہوا ہے، قنفذ کے پہلو میں ایک تازیانہ لگا ہوا تھا، میں نے وہ تازیانہ قنفذ سے لیا اور رسول کی بیٹی کی پشت پہ مارا۔ رسول کی بیٹی بے ہوش ہو گئی، علی کو لے کے دربار میں آئی۔ جیسے ہی بی بی کو ہوش آیا دربار میں آ کے آواز دی خلو ابا الحسن، ابا الحسن کو چھوڑ دو نہیں تو سر کے بال بکھرا دوں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ایک مرتبہ سورہ ہم اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر فرخ جہاں بنت مومن علی کی روح کو ارسال فرما۔ بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہم بحق زہرا و ابیہا و بعلیہا و بنیہا، ہمارے الہا اس مجلس کا ثواب مرحومہ کی روح کو بخش دے۔ ہمارے الہا ان کے اصال ثواب کے لیے جو بھی تلاوت کیا گیا، چاہے قرآن پاک ہو یا سورہ ہو یا تسبیحات، ان سب کا ثواب اس روح تک پہنچا۔ مرنے والی کو جوار معصوم ہمیں جگہ عنایت فرما، ان کی قبر کو نور سے منور فرما، جو مومنین بیمار ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما، جو بے روزگار ان کو روزی عطا فرما، جو اسیر ہوں ان کو رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہوں ان کا اولاد نصیب فرما۔ بار الہا دعاؤں میں مخصوص دعا ہے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وابیک السلام علیک علی امک و اخیک السلام علیکم جميعا شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا غریب الغرباء، السلام علیک یا معین الضعفاء، السلام علیک یا شمس الشموس، السلام علیک یا انیس النفوس ایھا المدفون بعز الطوس، السلام علیکم یا مغش الشیعۃ وزوال فی یوم الجزاء، السلام علیک سلطان العرب والعجم یا ابا الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیک یا مظہر الایمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظفرک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔